اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور یہ چیز اللہ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ کے بیچ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، یعنی بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے خیالات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے خیالات، اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہے ہم اور آپ کے بیچ پائی جاتی ہیں ماہ صفر المظفر کے حوالے سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے خیالات، اس کی بنیاد جو ہے آج نہیں رکھی گئی، یعنی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ خیالات پائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے آج نہیں رکھی گئی، بلکہ جب آپ تاریخ کے اوراق کو الٹیں گے تو آپ کو جو ہے تاریخ کے اندر یہ بات ملے گی کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ جو ہے اس طرح کے خیالات رکھا کرتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے ماہ صفر کے حوالے سے اس طریقے کے خیالات، اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہے
اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ نے لکھا کہ اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر اس قسم کے وہمی خیالات، غلط فہمیاں جو ہے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خیال تھا۔ ان کے خیالات یہ تھے کہ ماہ سفر میں جو ہے مصیبتیں ہوتی ہیں اور آفتیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ ماہ سفر کو منحوس خیال کیا کرتے تھے، یعنی نحوست والا مہینہ خیال کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا، ان کی یہ بھی غلط فہمیاں تھی کہ اس مہینے میں جو ہے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، یہ خیال جو ہے، یہ غلط فہمیاں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خیال ہے، اور یہ وحی سے جو ہے چلتے ہوئے ہم اور آپ تک یہ غلط فہمیاں پہنچی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب اسلام آیا، زمانے جاہلیت کے بعد جب اسلام آیا، علم کا نور چاروں طرف پھیلنے لگا، یعنی اسلامی تعلیمات چاروں طرف پھیلنے لگی، میرے آقا کا فرمان جو ہے عام ہونے لگا، قرآن مجید کی تعلیمات عام ہونے لگی، اسلام کا نور چاروں طرف پھیلنے لگا، علم کا نور چاروں طرف پھیلنے لگا، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اہل ایمان کے کانوں تک پہنچا۔ میرے آقا کا یہ حکم جو ہے اہل ایمان کے کانوں تک پہنچا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے جو ہے فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ایسے خیالات کے لیے جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ خیالات رکھتے تھے طرح طرح کے، میرے آقا نے جو ہے صاف اعلان کر کے بتا دیا، واضح اعلان کر کے بتا دیا کہ سفر جو ہے کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر نہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور نہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، نہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے واضح ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی، میرے آقا نے واضح ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ اس طریقے کی غلط فہمیاں جو ہے اہل ایمان ہرگز جو ہے اپنے دل و دماغ میں نہ رکھیں کہ سفر جو ہے نحوست والا مہینہ ہے، یا بایا والا مہینہ ہے، یا مصیبت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایسا عقیدہ ہرگز جو ہے نہ رکھا جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ یہ جو
عوام کا یہ خیال ہے کہ سفر کا مہینہ بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ عقیدہ جو ہے باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یعنی یہ عقیدہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اہل ایمان کو جو ہے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے اور آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے لا سفر فرما کر جو ہے ماہ سفر کے بارے میں واضح بتا دیا کہ سفر جو ہے منحوس والا مہینہ یا مصیبت والا یا بلا والا مہینہ نہیں ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں جو ہے شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہے، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جو ہے جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا خیال نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ آپ نے بہار شریعت کے اندر ایک ایک ٹاپک کو لکھ کر آپ نے واضح بتایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ایک سفر سے 13 تاریخ تک جو 13 تیزی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جہالت، یہ سب جہالت ہے۔ ایسا اہل ایمان کو، اہل علم کو، اہل اسلام کو ایسا عقیدہ ہرگز جو ہے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے باطل ہے، اور مسلمانوں کو ایسی غلط فہمیوں سے جو ہے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے، یا کسی وقت کو مخصوص کر دیتا ہے کہ یہ چیز، یہ وقت جو ہے منحوس ہے، تو ایسا بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تمام اوقات، اوقات جو ہے وقت کی جمع ہے، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جتنا بھی وقت ہے، چاہے وہ سنیچر کا دن ہو، چاہے ماہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے جمعہ کا دن ہو، ہر اوقات کو جو ہے، ہر دن کو، ہر وقت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر وقت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں، یعنی جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، اس میں جو ہے انسان بندہ جو ہے جیسا عمل کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کو اجر ملتا ہے، اسی طریقے سے، یعنی اگر ہم نے اچھا کام کیا تو ہم کو ثواب ملے گا، اگر ہم نے جو ہے برا کام کیا تو ہم کو گناہ ملے گا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو، وہ وقت جو ہے مبارک ہے، وہ وقت مبارک ہے، یعنی جو لمحہ ہم نے اللہ کی بندگی میں گزار دیا، اللہ کی اطاعت میں گزار دیا، وہی وقت جو ہے سب سے بہترین وقت ہے، وہی سب سے بہترین وقت ہے، وہی سب سے اچھا لمحہ ہے، وہی سب سے مبارک لمحہ ہے۔ اور جس وقت میں
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نے کی، وہ وقت جو ہے اس کے لیے منحوس ہے. یعنی جو لمحہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا وہ لمحہ ہمارے لیے کیا ہے؟ منحوس ہے. نہ سفر منحوس ہے نہ کوئی دن منحوس ہے. اگر منحوس کوئی پل ہے، کوئی لمحہ ہے، تو جو ہمارا وقت اللہ کی اطاعت میں نہیں گزرتا ہے، اللہ کی بندگی میں نہیں گزرتا ہے، حقیقت میں وہ منحوس ہے. حقیقت میں وہ منحوس ہے. در حقیقت جو ہے اصل نحوست جو ہے گناہوں میں ہے. اصل نحوست جو ہے وہ گناہوں میں ہے، نہ سفر میں ہے، نہ جمعہ میں ہے، نہ اور کسی اوقات میں نحوست ہے. اگر نحوست ہے تو گناہوں میں نحوست ہے، گناہوں میں نحوست ہے. مگر اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت ہم پر آ جاتی ہے، ہم کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ہم نام کیا دے دیتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا، ماہ سفر میں جو ہے ہم نے سفر کیا، اس لیے ہم پر مصیبت آ گئی. ہم نے 13 تیزی میں جو ہے سفر کیا، اس لیے ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے. نہیں میرے مسلمان بھائیوں، 13 تیزی میں سفر کرنے سے کوئی نحوست نہیں پکڑتی. ماہ سفر میں جو ہے سفر کرنے سے کوئی مصیبت یا بلا نہیں آتی. اگر ہم پر جو ہے کوئی مصیبت آتی ہے یا بلا آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. کیونکہ حقیقت میں اصل اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو گناہوں میں نحوست ہے. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرات المناجیح کے اندر ہے کہ اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت یعنی کوئی پل، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے. میرات المناجیح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے کوئی دن، کوئی پل، کوئی لمحہ جو ہے منحوس نہیں ہے. ہاں بعض دن جو ہے بابرکت ہے، یعنی کوئی دن جو ہے یا کوئی پل یا کوئی لمحہ اسلام کے اندر منحوس نہیں ہے. ہاں اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ بعض دن کو بعض دن پر فضیلت دی گئی. جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا دن جو ہے ہفتوں کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے. اب جمعہ کے دن کو جو ہے اور دنوں پر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ چیز اسلام کے اندر تو پائی جاتی ہے کہ دن کو دن پر فضیلت دی گئی، مگر اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی لمحہ جو ہے منحوس ہو. یہ چیز اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر میرے مسلمان بھائیوں جیسا آج لوگوں کا خیال ہے، یعنی ماہ سفر کے حوالے سے جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ ماہ سفر جو ہے یہ منحوس والا مہینہ ہے یا بلاؤں کے نازل ہونے والا مہینہ ہے یا مصیبتوں کے نازل ہونے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے یا اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا اسلام کے اندر ہوتا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہرگز جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ماہ سفر کے اندر نہ کرتی. میرے آقا ہرگز جو ہے ماہ سفر کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرتے. الکامل فی تاریخ کے اندر ہے کہ سفر المجفر پہلی ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جو ہے ماہ سفر المجفر کے اندر ہوئی ہے، یعنی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اب اگر اسلام کے اندر ماہ سفر منحوس والا مہینہ ہوتا یا مصیبت والا مہینہ ہوتا یا بلاؤں کے نازل ہونے والا مہینہ ہوتا تو میرے آقا جو ہے ہرگز اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت علی کے ساتھ اس مہینے کے اندر نہ کرتے. میرے آقا نے نکاح فرما کر ہم اور آپ کو یہ تعلیم دے دی کہ یہ ماہ سفر جو ہے
یہ منحوس والا مہینہ نہیں ہے، یعنی مصیبتوں کے نازل ہونے والا مہینہ نہیں ہے، بلاؤں کے نازل ہونے والا نہیں مہینہ ہے یہ، بلکہ میرے آقا نے صاف فرمایا لا سفر، یعنی سفر جو ہے کچھ نہیں۔ میرے آقا نے صاف فرمایا لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے، جیسے ہر مہینہ ہے اسی طریقے سے جو ہے ماہ سفر بھی ایک مہینہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جو ہے ایسے خیالات ہرگز نہیں رکھنے چاہیے جو اسلام کے خلاف ہے، یعنی جو اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، جو ہے وہ خیالات اہل ایمان کو، مسلمان کو ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اور جو عوام کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنتیں پڑھ لیا کرو۔